حي على الفلاح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج 22 رمضان المبارک ہے. میں ہوں آپ کا میزبان اویس خالد. پروگرام حی علی الفلاح میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. کروڑہا شکر اس ذات باری تعالیٰ کا کہ جو پوری کائنات کی خالق و مالک ہے، اور کروڑہا درود پاک آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ جو وجہ تخلیق کائنات ہے. ناظرین، رمضان المبارک کا تیسرا عشرہ جاری ہے. آج ہم علامہ صاحب سے لیلۃ القدر کے حوالے سے گفتگو کریں گے، اور پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے میں اپنے مہمانان گرامی کا تعارف کراتا چلوں. میرے ساتھ موجود ہیں حافظ محمد ابو بکر صاحب، ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں حافظ علامہ محمد فرحان قادری صاحب، اور ان کے ساتھ ممتاز عالم دین فخر القراء زینت القراء حضرت علامہ قاری محمد شہباز اتاری قادری صاحب موجود ہیں. میں آپ تینوں معزز مہمانان گرامی کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. ناظرین، آئیے تلاوت کلام پاک سنتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. هي حتى مطلع الفجر. صدق اللہ العظیم. تلاوت کلام پاک کے بعد آئیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. کاش تصور میں مدینے کی بنی ہو. کاش تصور میں مدینے کی بنی ہو. محمد کی میرے دل میں بسی ہو. محمد کی میرے دل میں بسی ہو. اے کاش میں بن مدینے کا مسافر. کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر.
چلی پھر رات ہوئی طیبہ کو بارات چلی اے کاش مدینے میں مجھے موت جو آئے اے کاش مدینے میں مجھے موت جو آئے قدموں میں تیرے سر ہاں میری راہ چلی قدموں میں تیرے سر ہاں میری راہ چلی تصور میں مدینے کی گلی رجا محمد کی میرے دل میں بسی ہو. ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ہم واپس آتے ہیں تو علامہ صاحب سے انتہائی اہم و بابرکت موضوع لیلۃ القدر کے حوالے سے گفتگو کریں گے. سٹی وزیر آباد کا سب سے پرانا ریسٹورینٹ اب نئے انداز میں علی محمد فیملی ریسٹورینٹ 1990 سے آپ کی خدمت میں پیش پاکستانی، چائنیز، باربیکیو اور فش کا بہترین مرکز. علی محمد فیملی ریسٹورینٹ کی نیو برانچ کا شاندار افتتاح اللہ کے کرم سے ہو چکا ہے. خوبصورت، صاف ستھرے، فل ایئر کنڈیشنڈ ہالز، فری وائی فائی کی سہولت کے ساتھ، فیملیز کے لیے علیحدہ ہال، عید اور معیاری کیٹرنگ کے ساتھ، پارٹی، سیمینار، منگنی، نکاح، برتھ ڈے اور دیگر فنکشنز کے لیے بکنگ جاری ہے. اسپائسی مزیدار باربیکیو، پاکستانی چائنیز کھانے، فرائی فش، گرل فش کی فریش مزیدار ویرائٹی کے ساتھ جو پہلے وزیر آباد میں اور کہیں نہیں. آپ کے سامنے لائیو کچن کے ساتھ فری ہوم ڈیلیوری 030089299696. بچوں کے کھیلنے کے لیے خوبصورت پلے لینڈ. علی محمد فیملی ریسٹورینٹ، سیٹھ الطاف اینڈ شہزاد سنز، جی ٹی روڈ، نز، نیو کچہری بالمقابل کارڈیولوجی، وزیر آباد. 031374299797. حي على الفلاح. جی ناظرین، وقفے کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. آئیے علامہ صاحب سے اب ہم لیلۃ القدر کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں. علامہ صاحب، رمضان المبارک کے 3 اشرے، اشرہ رحمت، اشرہ مغفرت اور اشرہ نجات، ان میں سے سب سے افضل اشرہ کون سا ہے اور اس کی فضیلت کی وجہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. ویسے تو ماہ رمضان کی ہر گھڑی رحمت بری ہے، بے شک بے شک، اور ہر اشرہ ہی عظمت والا ہے، برکت والا ہے، رفت والا ہے، شان و شوکت والا ہے. لیکن اس ماہ مقدس کا جو آخری اشرہ ہے نا، جی اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت گناہ گاروں کے سب سے زیادہ قریب ہو جاتی. سبحان اللہ. اور یہ آخری اشرہ دوسرے اشروں سے زیادہ فضیلت والا ہے. سبحان اللہ. اور اس کی فضیلت کی وجہ یہ ہے کہ اس اشرہ میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر رات. سبحان اللہ. لیلۃ القدر کی وجہ سے اس اشرے کو دوسرے اشروں پر فضیلت حاصل. سبحان اللہ. لیکن یہاں پہ میں ایک اور بات ضمناً عرض کرتا چلا جاؤں، جتنا فضیلت والا اشرہ ہے اتنی ہی زیادہ غفلت برتی جاتی. اور اس اشرہ کو تو شاید ہمارے مسلمانوں نے یہ ذہن بنا لیا کہ یہ تو عید کی تیاری کے لیے ہمیں ملا ہے. اللہ اکبر. دوسرے اشروں میں پھر بھی کچھ رونق ہوتی ہے مسجدوں میں، اور تیسرے اشرے میں رونق کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور واضح طور پر مسجدوں میں کمی نمازیوں کی محسوس ہوتی ہے. اللہ. ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ اس آخری اشرے میں
سب سے زیادہ عبادت کا ہم اہتمام کریں. جی علامہ صاحب بہت اچھا اور خوبصورت میسج آپ نے دیا. یہ بتائیے گا قرآن کریم نے لیلۃ القدر کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ ویس بھائی لیلۃ القدر ایک ایسی رات ہے کہ جس کی فضیلت میں قرآن پاک کی پوری ایک سورہ ہے. سبحان اللہ. اس میں آپ دیکھیں گے 114 صورتوں میں سے ایک سورہ مکمل طور پر اس رات کی فضیلت میں ہے. جی جی. اس سے اس رات کی عظمت کا ہم اندازہ کر سکتے ہیں. اور دوسرا ہمیں اس سے ایک یہ بھی نقطہ ملتا ہے کہ جس ماہ مقدس کی ایک رات کی فضیلت بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پوری ایک سورہ کو نازل فرمایا. ایک رات کی فضیلت ایسی ہے کہ ایک سورہ کا نزول ہو رہا ہے تو 30 راتوں کی فضیلت کیا ہوگی. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اس رات کے حوالہ سے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل سبحان امر اللہ. سبحان اللہ. سلام ہی حتی مطلع الفجر. سبحان اللہ. بے شک ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا. اور تم نے کیا جانا کہ شب قدر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرما دیا کہ تمہیں کیا پتہ شب قدر وما ادراک ما وما ادراک ما لیلۃ کیا جانتے ہو؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. پھر خود ہی ارشاد فرمایا یہ تو اتنی عظمت والی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. سبحان اللہ. پھر اس کی مزید فضیلت بیان فرمائی تنزل الملائکۃ والروح. اس میں فرشتے اور جبریل اترتے ہیں. فیہا باذن ربہم من کل امر. اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے. سبحان اللہ. سلام ہی حتی مطلع الفجر. یہ تو سلامتی ہے صبح چمکنے تک. اللہ اکبر. سبحان اللہ. اس رات کی فضیلت میں اللہ کریم نے یہ سورہ قدر کا نزول فرمایا. سبحان اللہ. اچھا احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس رات کے متعلق کیا فرمایا گیا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے جس نے ایمان اور اخلاص کے ساتھ اس رات کو قیام کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایک رات کی عبادت کی بدولت اللہ رب العزت پچھلے گناہوں کی معافی کا اعلان فرما دیتا. سبحان اللہ. اور ایک اور فضیلت اس حوالہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے پاس ایک ایسا مہینہ آ رہا ہے. یہ رمضان شریف سے پہلے آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا کہ جس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. سبحان اللہ. اور جو اس رات کی بلائی سے محروم رہ گیا وہ حقیقت میں محروم ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس رات کو پانے کی توفیق عطا فرمائے. علامہ صاحب بتائیں قدر کے کیا معنی ہیں اور اس رات کی فضیلت کس وجہ سے ہے؟ جی قدر بامانی عزت اور بامانی تقدیر بھی ہے. یہاں پہ ہم بامانی عزت لیں گے کیونکہ یہ عزت والی رات, عظمت والی رات, شان و شوکت والی. تو اس کو لیلۃ القدر اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑی عزت والی اور بڑی عظمت والی رات, اس لیے اس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں. اور اس کی فضیلت کی وجہ یہ ہے کہ اس کو قرآن کریم سے نسبت حاصل ہے. جیسا اس سورہ پاک میں بھی فرمایا گیا کہ ہم نے قرآن پاک کا نزول جو ہے لیلۃ القدر کو کیا. تو لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر اس لیے ہے کہ یہ نزول قرآن کی رات. سبحان اللہ. تو جس رات کو نسبت ہو جائے قرآن عظیم کے ساتھ وہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہو جاتی ہے. یہاں پہ میں ایک بات یہ بھی آپ کو بتا دوں آپ کے توسل سے تمام سامعین کو کہ جس رات کو قرآن نازل ہو وہ تو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. 1000 مہینوں کے 83 سال 4 ماہ بنتے ہیں. تو جس رات صبح صادی کے وقت صاحب قرآن امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی اس رات کی عظمت و شان کا صاحب قرآن تشریف لائے تو وہ رات کے سبحان اللہ. ماشاءاللہ. علامہ صاحب آپ نے سورہ قدر کی تلاوت بھی فرمائی, اس کا ترجمہ بھی ارشاد فرمایا اور آپ اس حوالے سے گفتگو بھی فرما رہے ہیں. میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کو بتائیں اس سورہ مبارکہ کا شان نزول کیا ہے؟ جی بالکل, میں اس حوالہ سے عرض کرتا ہوں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ اپنی امت پر بڑے مہربان ہیں, سبحان اللہ, بڑے شفیق ہیں, رؤوف ہیں, رحیم ہیں. قرآن نے آپ کو رؤوف کہا, رحیم کہا, اور اپنی امت پر کمال درجے مہربانی رکھتے ہیں. بے شک. تو
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی امتوں کی طویل عمروں کو دیکھا کہ ہزار ہزار سال عمر ہے، 500 سال عمر ہے، بڑی بڑی لمبی عمریں ہیں، ان کے اعمال کو بھی ملاحظہ فرمایا، اپنی امت کی جو ہے وہ قلیل عمروں کو بھی دیکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک دل شفقت سے بار آیا کہ میرے امتی صبح و شام دن رات بھی عبادت کریں تو پھر ان کی عبادت تک نہیں پہنچ سکتے، یعنی ان کے پاس وقت بہت زیادہ اور عبادت بھی پھر جاری ہے، ان کی ظاہری بات ہے زیادہ ہوگی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب دل محبت سے شفقت سے بار آیا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سورہ کا نزول فرمایا اور اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنائی کہ آپ کے امتی اگر اس ایک رات کو حاصل کر لیں اور عبادت کر لیں تو ایک رات کی عبادت جو ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اچھا علامہ صاحب، اسی کے ساتھ ملتا جلتا ایک سوال میرے ذہن میں آیا کہ کیا پہلی امتوں کو بھی یہ فضیلت والی راتیں دی گئی تھیں؟ جی نہیں، یہ ساری فضیلتیں، یہ ساری عظمت والی راتیں، یہ شب برات، یہ شب قدر، یہ عیدین، یہ جتنے بھی ہمیں یہ راتیں اور دن اور جو بھی انعام اور احسان ہم پر ہوئے ہیں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں۔ سبحان اللہ۔ پہلی امتوں کے پاس ایسی راتیں نہیں تھیں کہ ایک رات کی عبادت اس قدر زیادہ فضیلت والی۔ سبحان اللہ، بلکہ ہمیں قلیل عمری کے باوجود بھی ان امتوں سے عبادات میں برابری کا یہ موقع دیا گیا ہے، جی، بلکہ آگے بڑھنے کا موقع دیا گیا ہے۔ بالکل۔ اچھا علامہ صاحب، لیلۃ القدر کون سی رات ہوتی ہے؟ سبحان اللہ، یہاں پہ ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے، ایک بزرگ ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ یہ لیلۃ القدر کون سی رات، تو انہوں نے فرمایا کہ اگر قدر ہو تو ہر رات ہی شب قدر۔ سبحان اللہ۔ ہمیں قدر نہیں نا، کتنی ساری راتیں ہماری غفلت میں گزرتی ہیں، لاپرواہی میں گزرتی ہیں، ہم تو عشاء کی نماز بھی نہیں پڑھتے۔ اللہ اکبر۔ تو اس حوالہ سے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کو آخری عشرہ کی تاک راتوں میں تلاش کرو، یعنی 21، 23، 25، 27، 29، ان 5 راتوں میں ایک رات شب قدر ہے۔ جی اچھا، یہ تو ایسے ہے جیسے سعودی عرب سے ہمارے ایک دن کا فرق آ جاتا ہے، تو وہ تو ظاہر ہے وہاں بھی وہاں اس رمضان شریف کی تاریخوں کے اعتبار سے لیلۃ القدر آتی ہوگی، اور جن جن ممالک میں جو جو تاریخ رمضان شریف کی چل رہی ہے اسی کے حوالے سے۔ بالکل اسی حوالے سے۔ صحیح۔ اچھا علامہ صاحب، یہ بتائیں اس شب قدر کی علامات کیا ہیں؟ جی، اس حوالے سے بیان کیا گیا ہے کہ یہ رات کھلی صاف شفاف ہوتی ہے، تو اس میں یہ خوب روشن ہوتی ہے، اور اس میں زیادہ گرمی بھی نہیں ہوتی، زیادہ سردی بھی نہیں ہوتی، معتدل ہوتی ہے، موسم اس میں درمیانہ سا ہوتا ہے، اور اس رات کو آسمان سے شیاطین کی طرف ستارے بھی نہیں مارے جاتے۔ تو اور کئی بزرگوں نے بتائی ہیں کہ اس رات کو سمندر کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے، دیگر۔ بہرحال اگر ہم ان ساری تاک راتوں میں کچھ نہ کچھ عبادت کر لیں تو ان میں کوئی رات تو ایسی ہوگی تو ہمیں یہ فضیلت حاصل ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ جی اچھا، یہ بتائیے گا علامہ صاحب کہ عام طور پہ ہمارے ہاں 27ویں شب کو لیلۃ القدر سمجھا جاتا ہے، جی، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جی، یہ بات ٹھیک ہے کہ احادیث مبارکہ جو ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے کافی محدثین اور صحابہ کرام علیہم رضوان اور مفسرین کے درمیان اس بات میں اختلاف ہے کہ یہ 27ویں یہ شب کون سی ہے، یعنی لیلۃ القدر کون سی ہے۔ لیکن کچھ صحابہ کرام علیہم رضوان بزرگان دین کی اس حوالہ سے باری جو اپنا یہ احباب ہیں، ان کی یہ رائے ہے کہ یہ رات اکثر 27ویں شب ہوتی ہے۔ یہ حضرت ابی بن کعب صحابی رسول ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور بزرگان دین میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، بلکہ آپ تو تفسیر عزیزی میں اس طرح فرماتے ہیں 27ویں شب لیلۃ القدر ہونے کی دلیل یہ دیتے ہیں کہ یہ جو لفظ لیلۃ القدر ہے نا، یہ قرآن پاک کی سورہ قدر میں 3 مرتبہ آیا ہے، اور لیلۃ القدر کے 9 حروف ہیں، اور یہ 3 مرتبہ آیا ہے، تو 9 کو 3 سے ضرب دیں تو حاصل 27 بنتا ہے۔ علم العداد کے حوالے سے وہ بتاتے ہیں۔ جی، تو یہ اس حوالے سے یہ دلیل دیتے ہیں کہ 27ویں شب ہے۔
بہرحال جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ ہمیں ساری طاقت بالکل تلاش 27ویں شب کا تو خاص طور پر اور یقیناً اس کی تلاش کا بھی ثواب ملتا ہوگا، یقیناً ملتا ہوگا. یہ چھپی ہوئی بھی اسی لیے ہے تاکہ دوسری راتوں میں بھی اہل ایمان عبادت کریں. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. جی علامہ صاحب، میں چاہوں گا کہ لیلۃ القدر کے حوالے سے ہم اپنے ناظرین کو بتائیں کہ عملی طور پر ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا کرنا چاہیے. تو اس رات کے وظائف اور دعائیں، عبادات کیا ہونے چاہیے؟ جامع ترمذی کی روایت ہے، حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں لیلۃ القدر کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤں تو اس میں کیا پڑھوں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا تعلیم فرمائی، اس طرح دعا فرماؤ، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ، تو معاف فرمانے والا ہے، بے شک تو معافی دینے کو پسند فرماتا ہے، سبحان اللہ، بس تو مجھے معاف فرما دے. سبحان یہ اللہ. دعا تعلیم فرمائی. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم 27ویں شب کو بھی اور ساری راتوں کو جی جی یہ دعا، کوئی اتنا ٹائم نہیں لگتا، اگر زیادہ مرتبہ پڑھ لیں تو زیادہ فائدہ ہے، کم سے کم ایک مرتبہ یہ دعا ہم ضرور پڑھ لیں. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اور یہ اس کے ساتھ عام طور پہ یا غفور بھی آپ پڑھتے بھی ہیں، پڑھ سکتے ہیں، تین دفعہ بعض دفعہ پڑھا جاتا سکتے ہے. ہیں. کچھ روایات میں وہ بھی ہے، لیکن یہ جامع ترمذی کی جو روایت ہے اس میں اتنے الفاظ فاعف عنی تھا. فاعف عنی صحیح یا غفور پڑھ لیں، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. صحیح صحیح. اور اس کے علاوہ فقی ابو العز سمرقندی علیہ رحمہ نے اس حوالہ سے بتایا کہ اس رات کی جو عبادات ہے نا، ان میں کم سے کم عبادت جو ہے وہ 2 رکعت نفل ہے، اور زیادہ سے زیادہ عبادت 1000 رکعت ہیں، اللہ، اور درمیانی عبادت جو ہے وہ 200 رکعت ہم نوافل ادا کریں. اور اس کا طریقہ بھی انہوں نے ارشاد فرمایا ہے کہ 2 رکعت کر کے پڑھی جائیں، جی جی اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 دفعہ سورہ قدر اور 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھیں، کیونکہ سورہ قدر میں لیلۃ القدر کا بیان ہے، جی جی اور سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھیں تو 1 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے. سبحان اللہ. تو اس طرح ہم یہ پڑھیں، جتنا بھی ہم پڑھ لیں، جتنے بھی ہم کر لیں، انشاءاللہ اتنا ہی فائدہ ہے ہمارا. صحیح. اچھا علامہ صاحب، جو ساری رات اٹھ کے عبادت نہیں کر سکتے، کئی وجوہات ہو جاتی ہیں، شرعی عذر بھی ہو سکتا ہے، بیمار ہیں، جی، تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ حدیث شریف میں ہے کہ جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی جی جی اسے آدھی رات کے قیام کا ثواب، جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی اسے ساری رات کی عبادت کا ثواب ملے گا. سبحان اللہ. کم سے کم اتنا تو کر سکتے ہیں، یہ تو ہم پہ فرض بھی ہے نا بالکل کہ ہم نماز عشاء اور نماز فجر با جماعت ادا کر لیں. صحیح. اس کے علاوہ جتنا بھی میسر ہو سکے ہم قرآن پاک کی تلاوت کر لیں، جو بھی اذکار. اگر ساری رات نہیں شب بیداری کر سکتے تو کچھ نہ کچھ تو ہم عبادت کر لیں، بالکل بالکل 2 نفل ہی پڑھ لیں، صحیح. اور یہ 2 نمازیں تو ہم جماعت کے ساتھ ادا کریں، انشاءاللہ ہمیں ساری رات کی عبادت کا ثواب ملے گا. انشاءاللہ انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو زیادہ سے زیادہ اس کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. علامہ صاحب بہت شکریہ. ناظرین، کل انشاءاللہ العزیز ہم پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. 033387700711 پر آپ اپنے میسیجز، سوالات بذریعہ واٹس ایپ ہمیں بھیج سکتے ہیں. کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.